أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان. وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونڈنے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں رب کائنات کی پابندی سے کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب حمد ثنا ہو اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام ہے. درود سر درود لہا محدود محبوب رب الوجود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر، آپ کے اصحاب پر درود پڑھی. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من جیسے کہ آپ کے علم میں یہ چیز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 28 دنوں سے الحمدللہ نشریات کا آغاز چل رہا ہے. جماعت کی جانب سے 10 پروگرام کا سالہ سال کا یہ مرحلہ چل رہا ہوتا ہے اور الحمدللہ آج 29ویں یعنی کہ آخری رمضان کے نشریات ہیں. ہم آخری اس راتوں میں ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عید کے مختلف پہلو، جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا حافظ نجفی صاحب انشاءاللہ آپ سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیزان من، جتنے افراد براہ راست مجھے دیگر چینل سے یعنی کہ کھوجہ جماعت کی پلیٹ فارم سے بھی دیکھ رہے ہیں اور PCN چینل سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. عزیزان من، آج کا ہمارا جو عنوان ہے بہت ہی نہایتی یعنی کہ بہت بیسک ایک طرح سے میں کہہ سکوں گا اس کو کہ بہت بیسک عنوان ہے کہ عید کے مختلف پہلو، عید کی کیا پہلو ہونے چاہیے، ہم اس سے کیسے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، عید پہ ہم کون سی ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہمارے امام راضی ہو جائیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو تو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہو جائیں، ہم ان سے عید ملنے جائیں، وہی بہت اچھی چیز ہے. سب ایک اسلام کے پہلو میں، اسلام کے دائرے میں ایک چیز آتی ہے. لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے امام اس رمضان، چونکہ آخری رمضان کا آج دن ہے، آخری رمضان ختم ہو چکی ہے، اور کیا ہمارے امام ہم سے اس رمضان راضی ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا؟ تو بس اسی سلسلے میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس حجت اسلام مولانا حافظ نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ
ولا سيما على بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان ہم سے وداع ہو رہا ہے اور عید الفطر کی آمد ہے. ابتدا ہی میں اس مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں انجام دیے گئے تمام اعمال اور عبادات ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی مغفرت کو، اس کی رضا کو پا لیا. ہمیں ان میں سے نہ قرار دے کہ جو اس ماہ مبارک کو پا کر بھی اس سے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے. خدا سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو یہ ماہ مبارک رمضان زندگی میں پھر ضرور نصیب کرنا. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے ہم ایک درود سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان عید کے مختلف پہلو، ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف عید. یہ بات واضح رہے کہ تاریخ بشریت میں جتنی اقوام، جتنے ادیان وجود میں آئے، ان تمام ہی میں ایک کانسیپٹ، ایک فکر بہت عام ہے، اور وہ کانسیپٹ تہوار کا ہے. آپ دنیا کی کسی کلچر، کسی سوسائٹی، کسی کمیونٹی میں چلے جائیں، سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اس سوسائٹی، اس کمیونٹی، اس دین، اس کلچر میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور اس دن کو وہ قوم منایا کرتی ہے. آپ تاریخ انسان کا مطالعہ کریں، مختلف انداز سے مختلف قوموں نے مختلف اسباب اور ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے کچھ دنوں کو سال کے باقی تمام دنوں کی نسبت خاص اہمیت دی اور اس دن کو منانے کا کہا. اس دن لوگ اپنے عام روزمرہ کے معمولات کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس دن لوگ خوش ہوتے ہیں، نیا یا اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتے ہیں. تمام تر کلچرز کا، تمام تر سوسائٹیز کا اپنے تمام تر اختلافات اور ڈفرینسز کے باوجود طول تاریخ میں اس کام کو کرنا اور کچھ خاص دنوں کا انتخاب کرنا، چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہو، دینی وجہ ہو، دنیاوی وجہ ہو، قومی وجہ ہو، مذہبی وجہ ہو، کسی بھی وجہ کی بنا پر کسی خاص دن کو چننا اور اس دن کو تہوار کی مانند منانا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فطرت اقوام میں، سوسائٹی کی نیچر میں یہ بات ہے کہ سوسائٹی کو کوئی ایسا دن چاہیے ہوتا ہے کہ جس دن لوگ اپنے ریگولر روٹین، اپنے روز مرہ کے معمول سے ہٹ کر کوئی کام کریں اور ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کی سے ملاقاتیں کریں،
اپنوں کو یاد کریں، اپنوں میں پلٹیں۔ دین اسلام بھی چونکہ دین فطرت ہے، دین اسلام نے سوسائٹی کی، معاشرے کی اس فطری ضرورت کو محسوس کیا، اور اس کے نتیجے میں سال میں کچھ راتوں کو اور کچھ دنوں کو ایک خاص حیثیت اور امتیاز عطا کیا۔ راتیں جیسا کہ خدا نے ہمیں نصیب کی، مثلا شبائے قدر، مثلا شب نیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی شب، دن مثلا عید الفطر، مثلا عید الاضحیٰ، یہ کچھ ایسے دن ہیں جنہیں دین نے خاص اہمیت عطا کی، اور جب دین نے انہیں ہمارے لیے اہم قرار دیا تو دین نے دینی وجوہات کی بنا پر، شرعی وجوہات کی بنا پر ہی ان میں وہ اہمیت اور وہ فضیلت رکھی، کہ اب دین نے، اسلام نے ہم سے چاہا کہ ہم ان دنوں کو منائیں، ہم اس دن کو خاص سمجھیں، ہم اس دن کو امتیاز دیں۔ اب یہاں ایک بات ہے، عید الفطر بھی جو عید آ رہی ہے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر، پہلی شوال کا دن، یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جسے خدا نے خاص اہمیت دی ہے، کہ جسے خدا نے مؤمنین کے لیے، مسلمین کے لیے عید قرار دیا۔ جب خدا نے اسے عید قرار دیا، جب دین نے اسے عید قرار دیا، تو اب یقیناً دین نے اس دن کے کچھ تقاضے بھی ہمارے سامنے رکھے۔ یہاں غور کیجئے گا، ہمارا موضوع عید کے مختلف پہلو، عید کے مختلف اینگلز، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئے ایسپیکٹس عید الفطر کے ہمارے سامنے آ سکیں، کچھ نئی سوچ ہم حاصل کر سکیں اس عید کے حوالے سے۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ تاریخ انسانی میں یہ طریقہ رہا ہے، یہ فطرت رہی ہے، یہ انداز رہا ہے کہ دنوں کو منایا جاتا ہے، خاص دنوں کو معین کیا جاتا ہے، اور دین اسلام نے بھی ایک دن کو معین کیا اور اس دن کو منانے کا کہا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ دن کیسے منایا جاتا ہے؟ اور جس دین سے ہم نے اپنا پورا زندگی کا چارٹر آف لائف لیا، پورا زندگی گزارنے کا برنامہ لیا، وہ دین اس دن کو منانے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ امید ہے کہ میری بات واضح ہوگی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام دنیاوی اقوام کی مانند ہم جب اس تہوار کو، اس عید کے دن کو مناتے ہیں، یقیناً مناتے ہیں، ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں، ہم اس دن صاف ستھرے ہو کر، نیا یا اچھا لباس زیب تن کر کے پہن کر ہم عبادت گاہ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم تفریح کرتے ہیں، ہم سیر کرتے ہیں، ہم اچھی اچھی انواع و اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں۔ یہ مختلف قوموں کا، تقریباً ہر قوم کا ہی اپنے خوشی کے تہوار کو منانے کا طریقہ ہے۔ عید الفطر پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا جس دین نے ہمیں یہ دن معین کر کے دیا ہے، جس نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے، اس دن کو ایک خاص اہمیت جس دین نے دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ اور آیا اس نے جس طرح سے اس دن کو منانے کا ہمیں حکم دیا ہے، آیا ہمارا منانے کا طریقہ، ہمارا عید منانے کا طریقہ اس کے بتائے گئے طریقے سے کس قدر سملر ہے، کتنا میچ کرتا ہے، کہاں کہاں ہم اللہ کے بتائے گئے طریقے سے فرق کرتے ہیں، کہاں ہم میں بہتری کی گنجائش ہے اس عید کو کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے حوالے سے اور نتیجتاً اس عید کو منانے کے حوالے سے۔ بس یہی عرائض آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ عید کیا ہے؟ لفظ عید لغت میں نکلا ہے عود سے، اس کے حروف اصلی
عین واو اور دال ہیں کہ جو تبدیلی کے بعد عین یا دال ہوئے. عود کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پلٹنا. عید یعنی پلٹنے کا دن. قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کیا کہ جس میں نبی اللہ موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ قرآن نے بیان کیا کہ جب نبی اللہ موسیٰ نے فرعون کو دعوت حق دعوت توحید دی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے معجزات کا اظہار کیا تو فرعون نے اس خاطر کہ میں اس معجزے کے مقابلے میں جادو گروں سے کام لوں اور اس جادو کے ذریعے موسیٰ کے معجزے پر غالب آ جاؤں، فرعون اور نبی اللہ موسیٰ کے درمیان ایک اتفاق ہوا، ایک خاص ڈے اور وقت معین ہوا، دن اور ٹائم معین ہوا، اور قرآن نے اس ڈائلاگ کو ہو بہو نقل کر دیا کہ جب ارشاد ہوا قال موعدکم یوم الزینہ، جب فرعون نے کہا کہ تمہارا موعد، تمہارا ٹائم پیریڈ جو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے اس مقابلے کے لیے وہ زینت کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور پورے دن نہیں، ضحیٰ کے وقت جب سورج چڑھ جائے، زوال سے پہلے کا وقت یا عین زوال کا وقت، یعنی دن کا بالکل درمیانی ٹائم، جب تمام تر خلق خدا جاگ چکی ہوتی ہے، لوگ آمادہ ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں اس زینت کے دن سے مراد بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا کہ جو اس وقت مصر میں عید منائی جاتی تھی اسی دن. اس دن کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ تمام لوگ اپنے کام کاج چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور لوگ تہوار منانے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. تو فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس دن تمام تر خلق کے سامنے نبی اللہ موسیٰ کو شکست دے، ان پر غالب آئے. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اسی دن تمام تر انسانوں کے سامنے اپنے نبی، اپنے کلیم کو، حق کو باطل پر، نبی اللہ موسیٰ کو فرعون پر غلبہ عطا فرمائے تاکہ یہ تمام خلق خدا گواہ بن جائے. یہی ہوا. اس انداز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس عید کے دن کو قرآن نے یوم الزینہ، زینت کے دن سے بھی یاد کیا گیا. عید کیا ہے؟ پلٹنے کا دن. عید کیا ہے؟ زینت کا دن. اگر اور زیادہ سمجھنا ہو تو یہ عید کا دن کیا ہے، تو اسے بہترین انداز میں سمجھنے کے لیے خود روز عید، نماز عید میں پڑھی جانے والی قنوت کی دعا کو سمجھا جائے کہ جہاں امام نے نہ صرف ہمیں روز عید کے، نماز عید کے قنوت کی دعا تعلیم دی، بلکہ اس دعا کے مضامین کے ذریعے ہمیں اس روز عید کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اس روز عید کو بھی سمجھایا. ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اس دعائے قنوت کا اپنے آپ میں معارف رکھتا ہے. یقیناً ہم وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ مطالب کا خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کئی پوائنٹس اور کئی اینگلز پر ڈسکشن کرنا ہے. اب تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نظریاتی بات ہے، وہ آئیڈیالوجیکل ڈسکشن ہے. اس کے بعد ہمیں پریکٹیکل باتوں پر بھی آنا ہے، روز عید سے متعلق کچھ پریکٹیکل ڈسکشن. تو لہٰذا جس قدر ہو سکا بس آپ نے توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے. آغاز ہوتا ہے اس دعائے قنوت کا جو امام معصوم نے روز عید کے لیے ہمیں تعلیم دیا. اس دعائے قنوت کے ذریعے ہم روز عید کے مفہوم کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آغاز ہوتا ہے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے معبود کہ جو بڑائی اور عظمت والا ہے. روز عید اللہ کی عظمت و جلالت اور ہیبت، اللہ کی بڑائی کو یاد کرنے کا دن، یا اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اظہار کا دن. وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، اے خدا تو صاحب سخاوت اور عطا کرنے والا ہے. روز عید اللہ کی عطا کا دن،
اللہ کی کبریائی کا دن، ساتھ میں اللہ کی سخاوت اور اس کی عطا کا دن. وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اے خدا تو معافی والا، تو رحمت والا ہے. روز عید اللہ کی معافی اور رحمت کے اظہار کا دن، اعلان کا دن. وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ، اے خدا تو ہی تقوی اور مغفرت عطا کرنے والا ہے. روز عید اللہ کے تقوی اور مغفرت کو حاصل کر لینے کا دن. وقت نہیں ہے کہ ایک ایک جملے کی تفصیل اور اس میں موجود معارف کو تفصیل سے بیان کیا جائے. انشاءاللہ کے مؤمنین کے لیے یہ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہوگا کہ جس سے مؤمنین تفکر کر سکیں گے، تأمل کر سکیں گے. اور یقیناً یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی امام معصوم کی وہ حدیث کہ تفکر ساعت قلیلۃ افضل من عبادت طویلہ، کہ ایک ساعت کا تفکر، غور اور فکر کرنا کس چیز میں؟ اللہ کی خلقت میں، اس کی نشانیوں میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے اولیاء کے بارے میں. تفکر کرنا اپنی زندگی کے بارے میں محاسبے کے لیے، اپنے اعمال پر نگاہ کرنے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے. ایک ساعت کا تفکر عبادت طویلہ سے افضل اور برتر ہے. تو میں یہ غور و فکر مؤمنین کے حوالے کر رہا ہوں. یہ تفکر کی عبادت کا موقع میں آپ ناظرین کو دے رہا ہوں. اے خدا تو کبریائی اور عظمت والا، تو جود و سخا والا، تو عفو و رحمت و بخشش والا، تو تقوی اور مغفرت والا. اسألک، اے خدا میں اتنی تعریفیں کر کے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. سوال کیا کر رہا ہوں یہ بعد کی بات ہے. یہ جو ایک ایک لفظ ہے اس قنوت نماز عید کا، اس ایک ایک لفظ میں روز عید کی حقیقی پہچان اور معرفت چھپی ہوئی ہے. توجہ کیجئے گا. اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، اے خدا میں تجھ سے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جسے تو نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، کہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. یہ فرق ہے ہماری عید میں اور ہمارے کسی قومی تہوار میں. قومی تہوار وہ کہ جو مختلف قومیں خود چن کر انتخاب کرتی ہیں. عید وہ کہ جسے جعلتہ للمسلمین عیدا، اے خدا تو نے قرار دیا. پھر عرض کروں واقعاً وقت نہیں ہے کہ اس جعلتہ کی اہمیت کو بیان کر سکوں. اے خدا تو نے ہمارے لیے اسے معین کیا. لوگوں کا بنایا ہوا، ہمارا تو پورا دین، پورا عقیدہ ہی اس پر ٹکا ہوا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اور خدا کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. اس خدا نے ہی اس دن کو عید کا دن بنایا مسلمین کے لیے. یہ تو عام لوگوں کے لیے عید کا دن ہے. جو خواص سے خدا ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرًا وکرامۃ ومزیدا. یہ دن عام لوگوں کے لیے عید ہے، آل محمد کے لیے ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، ان کی کرامت کا دن ہے اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت میں اضافے کا دن ہے. ان ذوات مقدسہ کو خدا نے جو عطا کیا ہے اس میں برکت اور اضافے کا دن ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ عید کا دن روز آل محمد ہے. یہ دن خدا کے خاص بندوں کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے خاص حیثیت رکھتا ہے. یہ عید آل محمد کا دن ہے. یہ عید رسول خدا کا دن ہے. یہ عید پنجتن اطہار کا دن ہے. یہ عید ائمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار کا دن ہے. تو اس دن کو اسی تقدس اور احترام کے ساتھ منایا جائے، انہی شرعی ویلیوز اور ان شرعی حیثیات کا خیال رکھتے ہوئے منایا جائے کہ جو آل محمد نے چاہا. اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا کرامۃ ومزیدا. اے خدا میں تجھے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں. ذرا سوچئے کہ کسی کے سامنے جب کوئی سفارش لگائی جاتی ہے، جب کوئی پرچی لگائی جاتی ہے تو کوئی معمولی پرچی تو نہیں لگائی جاتی، وہ حوالہ تو نہیں دیا جاتا جو حوالہ سامنے والے شخص کے لیے کسی اہمیت کا حامل نہ ہو. حوالہ ہمیشہ وہ دیا جاتا ہے کہ جو صاحب حوالہ، جسے حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہو.
خدا کو جس دن کے حق کا واسطہ دیا جا رہا ہوگا، ذرا سوچئے وہ دن کتنا زیادہ حق رکھتا ہوگا ہم پر، اس دن کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہوگی۔ اے خدا یہ سب تیرا دن ہے، یہ تیری عظمت و کبریائی کا، مسلمانوں کے لیے جسے تو نے عید کا دن قرار دیا، آل محمد اور رسول خدا کے لیے جسے تو نے برتری کا دن قرار دیا، برکت کا دن قرار دیا، زیادتی کا دن قرار دیا، کرامت کا دن قرار دیا ان کے لیے۔ اے خدا اس دن میں تجھ سے سوال کیا کر رہا ہوں؟ سب سے پہلا سوال، ہر حاجت، ہر دعا کی ابتدا اور انتہا جس دعا پر ہونی چاہیے، ان تصلی علی محمد و آل محمد، اے خدا پہلا سوال ہی یہ کر رہا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما، انہیں خاص رحمت سے نواز، انہیں درود سے نواز، میں ان پر درود پڑھ رہا ہوں، انہیں صلوات سے نواز۔ یہاں معصوم نے ہمیں دعا کا ادب بھی بتا دیا۔ پھر دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا ہے، روز عید کا نچوڑ ہے۔ کیوں میں اتنا عید کا دن مناؤں؟ کیوں خدا نے مجھ سے چاہا کہ میں عید کا دن مناؤں؟ اس دن کو میں سیلیبریٹ کروں، قصد کیا ہے، ہدف کیا تھا، مقصود کیا تھا، کہاں تک پہنچانا تھا، اس ایک دعا میں بتا دیا کہ منزل کیا ہے، پہنچنا کہا تھا، کہ کیوں یہ عید کا دن تمہارے لیے ممتاز اور خاص کیا گیا، کیوں ماہ رمضان کے بعد یہ عید تمہیں دی گئی، تاکہ تم چیک کر سکو کہ تم منزل سے کتنا قریب آ گئے ہو۔ اس دعا کے ذریعے ہمیں بیان کیا جا رہا ہے تمہیں یہاں پہنچنا ہے، کہاں تک آ گئے یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد، اے خدا ہر اس خیر یعنی اچھائی، ہر اس اچھائی میں مجھے داخل کر دے، ہر اس اچھائی میں مجھے شامل کر دے جو اچھائی تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی۔ جس خیر میں محمد و آل محمد ہیں وہ خیر مجھے عطا کر دے۔ یقین جانیے اگر کائنات عالم میں، اس کائنات مخلوقات میں، اس خدا کی خلقتوں کے درمیان، اس خلقت کی وسعتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تمام تر زمانوں اور تمام تر مکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس پورے عالمین کے پروردگار کے نزدیک اگر محمد و آل محمد سے زیادہ برتر اور بافضیلت اس خدا کی نگاہ میں کوئی ذات ہوتی تو آج ہم یہ دعا کرتے کہ اے خدا اسے تو نے جس خیر میں داخل کیا ہمیں داخل کر، لیکن ہم کیا کریں کہ خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں، لہٰذا دعا کی انتہا اور معراج یہ ہے کہ اے خدا وہ عطا کر دے، اس خیر میں شامل کر دے، اس خیر میں ہمارا حصہ بنا دے کہ جس خیر میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کر دیا۔ وہ محمد و آل محمد کہ جن کے بارے میں زیارت جامعہ کبیرہ کہ جو سندن و متنن سب سے زیادہ معتبر ترین زیارت ہے، جسے دستور آل محمد، کانسٹیٹیوشن آف عقیدہ اہل بیت اور عقیدہ امامت کہا جاتا ہے، اس زیارت جامعہ کبیرہ میں جن محمد و آل محمد کے بارے میں جملے ہیں کہ ان ذکر الخیر، ہمارے 10ویں امام کا تحفہ مومنین کے لیے ضرور مطالعہ کیجئے گا، ان ذکر الخیر، اگر کہیں خیر اور اچھائی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہا، اگر کہیں خیر اور اچھائی کا تصور بھی ہے، اگر کہیں گڈنس کا مفہوم اور تصور بھی ہے، تو آل محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی انتہا بھی آپ ہیں، اس کی جڑ اور اگنے کی جگہ بھی آپ ہیں، اس کی شاخیں بھی آپ ہیں، اس خیر کی منزل بھی آپ ہیں، خیر نکلتا بھی آپ سے ہے، پلٹتا بھی آپ کی طرف ہے، آپ ہی ہیں جو بھی خیر ہے۔ ان آل محمد کو خدا نے جو خیر عطا کیا دنیا اور آخرت میں، وہ خیر ہم اس روز عید میں اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے روز عید، اپنے آپ کو آل محمد سے قریب تر کرنے کا دن۔ خدا اور رسول اور آل رسول کی چاہتوں میں
خود کو ڈھال لینے کا دن. کمال کیا ہے اس منزل کا؟ خود زیارت جامعہ میں بیان ہوا. جب انسان امام کے سامنے عقیدے کی گواہی دے رہا ہے تو بیان ہوا مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوال و امور. مولا آپ کی طرف سے کوئی بات آئی، میں نے اس پر عمل کر لیا، یہ اطاعت کی ایک منزل ہے. اس سے بڑھ کر کیا منزل ہے؟ میں اپنی طلبوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی حاجتوں پر، اپنی چاہتوں اور اپنی حاجتوں پر مقدمکم، اے محمد و آل محمد، میں آپ کو مقدم کر رہا ہوں، میں آپ کو برتری دے رہا ہوں. فقط اپنے کاموں پر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا دل یہ کرنے کا چاہ رہا تھا مگر چونکہ آپ نے حکم دیا میں نے یہ کام نہیں کیا، دوسرا کام کیا. نہیں، بلکہ میں اپنی چاہتیں بھی آپ کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں. وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي، میرے ہر حالت اور ہر کام میں، ہر امر میں میرے ارادے پر، میری نیت پر میں آپ آل محمد کو برتری دے رہا ہوں. یہ ہے وہ منزل کہ جس تک پہنچنا ہمارا مطلوب ہے، اور روز عید ہم اسی مطلوب کو دعائے قنوت میں مانگ رہے ہیں. تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. یہاں سے ہمیں عید کا اور خاص طور سے عید الفطر کا ایک اور قصد واضح ہوا. وہ کیا؟ کہ در حقیقت یہ روز عید نتائج کے اعلان کا دن ہے، نتائج کے خود ہماری اپنی ذات اور شخصیت کے لیے اظہار اور اعلان کا دن ہے. یعنی جس کسی نے ماہ رمضان المبارک کو پایا، اسے حاصل کیا، اسے درک کیا، اس شخص کے لیے یہ روز عید رزلٹ ڈے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب رپورٹ کارڈ خود انسان کو اپنے حوالے کیا جا رہا ہے. یعنی در حقیقت یہ روز عید کیا ہے کہ انسان اپنے قلب کی جانب پلٹے، اپنی فکر کی جانب پلٹے، اپنے اعمال کا مراجعہ کرے. یہ ایسا ہے کہ امتحان اور ایگزام کے مکمل ہونے کے بعد خود ہر شخص کو اس کے امتحانی پرچے کو، اس کی ایگزام بک کو چیک کرنے کا موقع دیا جائے. ہر شخص اپنی کاپی خود چیک کرے، ہر شخص خود دیکھے کہ میں نے اس ماہ رمضان میں کیا پایا. اگر خدا کی مغفرت کو پا لیا، اگر خدا کی رضا کو پا لیا، اگر خدا کی خوشنودی کو پا لیا، اگر عبادتوں کو پا لیا، معرفتوں کو پا لیا، تو واقعاً یہ عید اس کے لیے خوشی سے پھول جانے کا دن ہے، خوشی سے جھوم جانے کا دن ہے. اور اگر دیکھے کہ میں نے رمضان تو پایا مگر رمضان سے کچھ نہیں پایا، میں نے تو یہ ماہ رمضان ویسے ہی گزار دیا، لہو و لعب میں گزار دیا، تفریح میں گزار دیا، غیر اہم غیر ضروری کاموں میں گزار دیا، میں نے تو یہ پورا رمضان افطار پارٹیز میں اور کرکٹ ٹورنامنٹس میں گزار دیا، میں نے یہ پورا رمضان مختلف ڈرامہ سیریلز میں گزار دیا، میں نے یہ پورا رمضان افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے گزار دیا، میں نے یہ پورا رمضان پولیٹیکل ڈسکشنز دیکھتے ہوئے گزار دیا. تو پھر انسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا واقعاً کیا یہ عید کا دن میرے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے؟ کیا مجھے اس دن خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجھے اس دن حسرت کرنی چاہیے، مجھے اس دن افسوس کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، یا خدا مجھے اگلے ماہ رمضان سے محروم نہ کرنا. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ ہے عید کے دن کا ایک پہلو، یہ ہے عید کا دن کا ایک کانسیپٹ، ایک اینگل. سوال بڑا بنیادی اور اہم سا سوال، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے ماہ رمضان میں خدا کی چاہت و مغفرت کو پا لیا یا نہیں پایا؟ میری گردن سے، میری پشت سے، جیسا کہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں ذکر ہے، آیا میری پشت سے گناہوں کا بوجھ کم ہوا یا نہیں ہوا؟ آیا میں نے خدا کی خوشنودی کو پایا یا نہیں پایا؟ ایک علامت جو علماء قرار دیتے ہیں کہ انسان خود میں مراجعہ کرے، فوراً خبر ہو جائے گی آیا میں پاس ہوں یا فیل ہوں. وہ کیا ہے
کہ انسان غور کرے، آیا مجھے عبادت میں، ذکر خدا میں، دعا یا قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، محمد و آل محمد کے تذکرے میں، آیا مجھے لطف محسوس ہو رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، میں اس لذت مناجات کو محسوس کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا؟ یہ چیزیں میرے لیے بوریت کا باعث ہے۔ بس یہ ایک بہت واضح معیار ہے، اگر دل صاف ہوگا، ماہ رمضان میں فائدہ حاصل کیا ہوگا، رمضان سے کچھ پایا ہوگا، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کی اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، سکون، چین اور لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یا دیکھے اسے ذکر خدا سے اطمینان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا معیار۔ دعا آگے بڑھی، وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد۔ پھر وہی ویسی ہی گفتگو، اے خدا تو مجھے ہر اس برائی سے نکال دے کہ جس سے تو نے محمد و آل محمد کو نکالے رکھا۔ ہر وہ خیر جو انہیں ملا وہ مجھے دے دے، ہر وہ برائی جن سے انہیں دور رکھا مجھے بھی اس سے دور کر دے۔ مجھے ہو بہو، یعنی اگر خلاصہ کر دوں اس پوری دعا کا، عملی ترجمہ کر دوں، تو اے خدا مجھے آل محمد کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ یہ فقط دعا نہیں مانگی جا رہی، انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہدف ماہ رمضان المبارک کا۔ اب اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں مراجعہ کریں، دیکھیں، محاسبہ کریں، آیا میں اس ہدف کو پانے میں کتنا کامیاب ہوا۔ پھر اس دعا پر ایک اسٹیمپ ہے، ایک بڑی عجیب ختم ہے، مہر ہے جو امام معصوم نے لگائی ہے، اور بڑی لطیف مہر ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ اے خدا میں تجھ سے وہ بہترین مانگ رہا ہوں جو تجھ سے تیرے صالح نیک بندے مانگا کرتے ہیں۔ میں ہر اس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ جس چیز سے تیرے مخلص بندے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اب یہ فقط دعا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، نہیں، ایک قدم انسان بڑھاتا ہے تو خدا اس کے لیے راستے کو آسان کرتا ہے۔ جو قدم ہی نہ بڑھائے اس کے لیے راستہ آسان ہو یا مشکل ہو فرق نہیں پڑتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جب دعا کی جا رہی ہے تو قدم بھی بڑھانا ہے، ان چیزوں سے کے قریب جانا ہے کہ جو خدا کے صالح بندے چاہتے ہیں، ان چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو خدا کے مخلص بندے اپنے آپ کو جن سے دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ روز عید، اسی وجہ سے امیر المومنین کا وہ فرمان ہمارے سامنے آئے۔ اس پورے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کر مولا کے اس فرمان کو سنیے کہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی پورا دن، پورا وقت، پورا ماہ رمضان سیرت آل محمد پر ڈٹا رہا، قدم میں لغزش نہ آنے دی، اپنے آپ کو ان کے راستے سے ہٹنے نہ دیا، اس کے لیے عید ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے عید نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، منائے گا وہ بھی سب کے ساتھ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، قرآن کی آیت۔ انسان خود اپنے حال سے سب سے زیادہ باخبر ہے، چاہے جو بھی ریزننگ دیتا رہے، جو بھی عذر خواہیاں کرتا رہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عید کے دن کا ایک اور اہم ترین ہدف، ایک اینگل اس روز عید کا جو ہمیں، توجہ کیجئے گا، ہم اب آئیڈیولوجیکل ڈسکشن سے، نظریاتی گفتگو سے پریکٹیکل ڈسکشن، ایپلیکیبل ڈسکشن، وہ مطالب کہ جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے ان کی طرف آ رہے ہیں، جن کا نظری حیات سے تعلق تھا ان سے ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کیا اہم ہے؟ سب سے پہلی بات، خود نماز عید۔ اس نماز عید کا مستحب ہونا خود عید کے دن کا ایک خاص پہلو ہمارے لیے اجاگر کرتا ہے
کہ اگر امام معصوم ہمارے درمیان ہوتے، یا جب امام معصوم ہمارے درمیان ہوں گے، اللہم عجل لولیک الفرج، تو یہ نماز عید پھر مستحب نہیں رہے گی، یہ نماز عید واجب ہو جائے گی۔ نماز عید پڑھنے جائیے گا تو اپنے امام کی غیبت کو یاد کیجیے گا۔ یہ عید کے خوشی کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ کتنی واضح اور کتنی فطری بات ہے کہ وہ اولاد کے جس کا باپ سفر پر گیا ہوا ہو، اس کی عید وہ حیثیت نہیں رکھتی کہ جو اس اولاد کے لیے ہوتی ہے جس کا باپ عید کے دن اس کے سر پہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ دونوں کی عید پر خوشی کا عالم مختلف ہوگا۔ جس کا باپ گھر نہیں آ سکا، جس کا باپ روزی کمانے شہر سے باہر تھا اور عید کے دن نہیں پلٹ سکا، ذرا اس سے پوچھئے گا کہ اس کی عید کتنی کم رنگ ہو گئی ہے، کتنی پھیکی عید ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے قریب نہیں آ سکے، اپنوں کے درمیان نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اور ہمیں غور کرنا ہے کہ آیا واقعاً ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں کہ امام کے پردہ غیب میں ہونے کی وجہ سے آیا میری عید کم رنگ ہو رہی ہے، یعنی میرا دل ان کی یاد میں مچل رہا ہے اس خوشی کے دن؟ یوں تو اپنے ہر وقت ہی یاد آتے ہیں، یوں تو ہمیں ہر لحظے اپنے امام کی یاد میں پریشان ہونا چاہیے، لیکن یہ فطرت انسانی ہے کہ جب خوشی یا غمی آئے تو اپنوں کی یاد شدت سے بڑھ جاتی ہے، اپنوں کی یاد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنا ہے، اس عید کے دن اپنے امام کو یاد کرنا ہے، اپنے امام کی یاد میں مچلنا ہے، تڑپنا ہے۔ مولا ایک اور عید آ گئی، آپ کے رخ انور کے دیدار کے بغیر گزر جائے گی۔ مولا ویسے ہی ہے جیسے میرا باپ سفر پر ہو اور روزہ عید میرے ساتھ نہ منا سکے، میں روزہ عید اس کے ساتھ نہ منا سکے۔ روزہ عید کے اعمال میں دعائے ندبہ کی تلاوت بھی ہے۔ اپنے امام کو، امام وقت کو یاد کرنا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور یقین جانیے صرف ہم یاد نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو نہ صرف یاد کرتے ہیں، ہم تو یاد کرتے ہیں امام کو، امام چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بہت واضح فرق ہے۔ روزہ عید دعائے ندبہ، ندبہ کہتے ہی آنسو بہانے کو ہے۔ اپنے امام کے شوق میں، اپنے امام کی یاد میں، اپنے امام کی چاہت میں آنسو بہانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب شدت سے دل تڑپے گا امام کی یاد میں۔ جب کوئی ہلکا پھلکا سا یاد آئے، جب کوئی سرسری سا یاد آئے تو اس کی یاد میں آنسو نہیں آ سکتا۔ جب کسی کی کمی کا بہت شدت سے احساس ہو، جب کسی کی جگہ اور مکان کے خالی ہونے کا، یعنی کسی کے ہمارے درمیان اور اپنے قریب نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو، تبھی انسان کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، اس کے فراق اور اس کی جدائی میں۔ یہ ہے دعائے ندبہ کو پڑھنے کا کانسیپٹ۔ توجہ کرنا، یہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ عید کے دن، خوشی کے دن کیوں میں آنسو بہاؤں، کیوں رہوں۔ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ انسان اس دن اپنے امام کی یاد میں آنسو بہائے۔ ہاں، جب تک یہ آنسو بہانا انفرادی عبادت رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص تفرید کا شکار ہو جائے اور اسے اجتماعی طور پر غم اور آنسو بہانے کا دن بنا لے۔ نہیں، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد ذخرا وکرامتا ومزیدا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھ کے روئیے گا اگر آل محمد کی یاد میں روئے۔ یہ اللہ نے عید کا دن قرار دیا، یہ آل محمد کی بڑائی کا دن ہے، ان کی برتری، ان کی کرامت کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن کی خوشی اور اہمیت اور مسرت اپنی جگہ ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم اس دن کو، کیسے مناتے ہیں؟ روزہ عید فطرہ ادا کرتے ہیں۔ واضح ہے تمام مومنین کے لیے، ہم یہاں فقہی بحث کی دقتوں میں نہیں جائیں گے۔ شہر میں رائج غذا کی جنس، چاہے آٹا ہو
یا چاول ہو، 3 کلو یا اس کی قیمت ہر شخص کے عوض گھر میں موجود جن کا خرچہ شخص اٹھا رہا ہے، جو اس کے تحت عیال ہیں، جو اس کی کفالت میں، ان میں سے ہر ایک کے عوض شرعی فقیر تک پہنچائے یا حاکم شرع یا اس کے نمائندے کو دے۔ پورے رمضان میں کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے، شب عید اس کا وقت ہے، نماز عید جو پڑھے اس کے لیے نماز عید سے پہلے پہلے نکال دینا ضروری۔ انشاءاللہ کہ اس سال کے، اس برس کے فطرے کی قیمت 3 کلو آٹے یا 3 کلو چاول کے مطابق مقابل میں کیا بنتی ہے، یہ آپ کے لیے واضح ہوگا، معین ہوگا۔ کیا فقط اتنا ہی دوں؟ کیا اس سے زیادہ دینے کا دل چاہے تو نہیں دے سکتا؟ آپ کو جتنا دینے کا دل چاہے آپ دیجئے، مگر اتنی اماؤنٹ فطرے کے تعین کی نیت سے دیجئے کہ یہ اتنی اماؤنٹ اس 3 کلو آٹے یا چاول کے عوض اپنے فطرے کی ادا کر رہا ہوں، اور زائد جتنا دے، جتنا زیادہ ہو، جتنا فضل ہو اتنا اچھا ہے، وہ صدقے کی نیت سے دے یا ہدیہ اور تحفے کی نیت سے دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ غیر سید، غیر ہاشمی کا فطرہ ہاشمی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یعنی امام معصوم، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو، یہ فطرے کا کانسیپٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ نے روزے کو فرض کیا کیوں؟ ایک حکمت، لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ دولت مند، مالدار اور تنگدست اور فقیر برابر ہو جائیں روزے کے ذریعے۔ مولا کیسے برابر ہو گئے؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمُ الْفَقِيرِ۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص دولت مند ہے، جس کے پاس اسباب و وسائل ہیں، مال دنیا جسے عطا ہوا ہے، وہ کبھی بھوکا رہتا کہ اسے فقیر سے ایمپیتھی آتی۔ روزہ عید کا ایک پیغام ہے ایمپیتھی، دوسرے کی سختی کو دل سے محسوس کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا۔ کب ایسا ہوتا؟ اگر روزہ فرض نہ ہوتا، اللہ نے روزے کو واجب نہ کیا ہوتا، تو کب کوئی دولت مند بھوک لگنے پر کھانا نہ کھاتا؟ کب کوئی دولت مند بھوک کی شدت کو اور اس عروج کو محسوس کرتا کہ جو ایک تنگدست اور فقیر عام زندگی میں بھی کرتا ہے؟ وطن عزیز کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فقر و تنگدستی آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دن میں 3 نہیں 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو 2 نہیں 1 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جو 24 گھنٹے میں 1 وقت خود اور اپنی اولاد کو غذا فراہم کر پا رہا ہے، اس کے کمسن بچوں کا بھوک سے کیا عالم اور حالت ہوتی ہوگی؟ اس ماں اور باپ کو بھوک کا کتنا شدید احساس ہوتا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر، یہ کوئی دولت مند آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، اس احساس کو محسوس نہیں کر سکتا تھا اگر روزہ نہ ہوتا۔ ہاں، روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے مسلسل بھوک اور پیاس میں مبتلا رہو گے، اب سمجھ آئے گا کہ وہ فقیر جسے دنیاوی مال کم عطا ہوا، وہ روزانہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ جب احساس ہوگا تو اپنے مال میں سے انسان کچھ عطا کرے گا۔ احساس ہو گیا، اب مال میں سے فطرہ عطا کیا جائے۔ توجہ کرنا، یہ کنیکشن ہے۔ اور فقط فطرہ ادا کر کے انسان اپنا دامن نہ جھاڑ لے، ہاتھ نہ اٹھا لے۔ بہت اہم ترین پیغام اس پلیٹ فارم سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اہم ترین بات یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے مالی کمک کر دے یا غذا دے دے، نہیں، اہم یہ بھی ہے کہ اس احساس کو باقی رکھے اپنے اندر۔ ماہ رمضان کے بعد سارے سال انسان اس احساس کو اپنے دل میں یاد رکھے، تازہ رکھے۔ آج کل ایک بہت
بری بات کہیے یا برا اخلاقی پہلو کہیے دیکھنے میں آیا ہے، ملاحظے میں آیا ہے، معاشرے میں نظروں میں آیا ہے، محسوس کیا ہے. ظاہر ہے ہر انسان کے کچھ ننہال والے ہیں، کچھ ددیال والے ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا نے زیادہ مالی وسعت عطا کی، زیادہ دنیاوی دولت سے نوازا. یقیناً محسوس کریں گے ناظرین و سامعین کس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ ہمارے اطراف میں ہونے والے کام ہیں. بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو ذرا کم دولت مند ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، مالی حالات اچھے نہیں، بعض ایسے ہیں جو ماشاءاللہ جن کے مالی حالات بہت اچھے ہیں. ماہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس ہو اور دونوں سے برابری کا سا سلوک کرے. ایسا نہ ہو کہ مالدار سے ملے تو بڑی حشاشیت، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی گرمجوشی سے ملے، اور جب وہ کہ جو اس کی نظر میں مال دنیا میں ذرا کم ہے، ذرا ویک ہے، جو اتنا دولت مند نہیں ہے، نہیں اس سے منہ چڑھا کر مل رہا ہے، اس سے سرسری سا واجبی سا مل رہا ہے. نہیں، تقاضا ہے انسان کے ایمان کا، تقاضا ہے انسان کے اخلاق کا، تقاضا ہے انسان کی تربیت کا کہ جیسا مالدار رشتہ دار سے ملے، تقاضائے دین اور تعلیمات اہل بیت تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر فقیر اور تنگ دست سے ملے، یا دنیاوی اعتبار سے ذرا جو پیچھے رہ گیا اس سے ملے. توجہ کرنے، جتنی محبت کا اظہار اس مالدار کے بچوں سے کرے، اس سے زیادہ محبت کا اظہار اس دنیاوی اعتبار سے ذرا پیچھے رہ جانے والے کی اولاد سے کرے. انشاءاللہ کہ پیغام پہنچ گیا ہوگا. یہ روزہ عید کا پیغام ہے. کرنا کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنا ہے. خبردار یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور سے بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ جب ملاقات کریں تو امیر رشتہ دار اور کم امیر یا فقیر رشتہ دار میں فرق نہ کیجئے گا. کہیں ایسا نہ ہو آپ تو ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ کا ملاقات کرنا، آپ کا صلہ رحمی کرنا، مگر اس غلط انداز سے کرنا اس کے لیے تکلیف اور ایذا کا باعث بن جائے. متوجہ رہیے گا جب اپنے رشتہ داروں کے درمیان جائیں، کہیں میں فرق تو نہیں کرتا. توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ انسان ملاقات کرتا ہے روزہ عید، رشتہ داروں سے ملتا ہے، بڑا محبوب عمل ہے شریعت کے نزدیک، بڑا پسندیدہ کام ہے. انفرادی عبادتیں اپنی جگہ، اجتماعی ملاقات، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑنا، ملاقاتیں کرنا. امام معصوم فرماتے ہیں، کتاب کافی کی روایت، تزاورو، امام امر کرتے ہیں نوے امام سے روایت، تزاورو، ایک دوسرے کی زیارت کرو. کیوں زیارت کریں مولا؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فَإِنَّ فِيهِ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ، تمہارا آپس میں ملاقات اور زیارت کرنا تمہارے دلوں کو زندہ کرنے کا باعث بنے گا. فقط اتنا نہیں، مولا نے ملاقات کا ایک مقصد بھی معین کر دیا، وَذِكْرًا لِأَحَادِيثِنَا، تم ایک دوسرے سے دو مومن ملاقات کریں گے تو یہ بات طے ہے کہ دو علی والے ملیں گے تو یقیناً علی کی بات تو ہوگی. آل محمد کے دو چاہنے والے ملاقات کریں گے تو کہیں تھوڑی سی بات، تھوڑا سا ذکر آل محمد کا بھی آئے گا. تو ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اس سے ہماری حدیث کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہماری باتوں کا، ہماری احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جب ملو، ملاقات کرو، کس مقصد کے تحت ملو؟ بار الہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے خدا ہمارے دلوں میں مؤمنین کے لیے کینہ قرار نہ دینا، حقد، دشمنی، عداوت، برائی نہ قرار دینا، ہمارے دل سے نکال دینا. توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ اس مقصد کے تحت ملو. جب ملو تو کیا باتیں کرو؟ آیا بیکار کی فضول کی باتیں کرو؟ آیا ہنسی اور مذاق ہونا چاہیے؟ اسلام نے مزاح کو پسند کیا جب تک حدود میں ہو، جب تک ڈیسنسی کے ساتھ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟
کیا سیاسی ڈسکشنز کرتے رہو کہ جس میں تمہارے ڈسکشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ کیا ان سیاسی باتوں میں وقت ضائع کرو ڈسکشن کرو، اپنے اطراف کے حالات انسان کو خبر ہونے چاہیے، لیکن ایک کام ضرور کرو۔ امام نے چاہا ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، اس روایت پر میں بات کو تمام کروں گا۔ راوی ہے میسر یا میسر، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ہے۔ یہ روایت بھی کتاب کافی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام اس سے ایک سوال کرتے ہیں، کہتا ہے قال علی، امام نے مجھ سے فرمایا اتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم، کیا تم لوگ آپس میں مومنین اس زمانے کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاص طور سے اور عمومی طور پر بھی امام کا کلام ہر زمانے اور اوقات کو شامل کر رہا ہے، لیکن کانٹیکس اس زمانے کے سخت حالات، بنو امیہ کی حکومت کا اختتامی وقت، مولا راوی سے پوچھتے ہیں کیا تم لوگ آپس میں تخلیے میں بیٹھتے ہو، آپس میں ملاقاتیں کرتے ہو، آپس میں بیٹھک لگاتے ہو، بیٹھک لگا کے کیا کرتے ہو؟ دنیا جہان کی بے فائدہ بے غرض باتیں نہیں، تقولون ما شئتم، کیا دل کی باتیں کرتے ہو؟ وہ باتیں جو تمہارا دل چاہتا ہے ایک دوسرے سے کرنے کا وہ کرتے ہو؟ راوی کہتا ہے میں نے امام سے عرض کی واللہ انا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا، مولا ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں مؤمنین آپس میں جمع ہو رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اما واللہ لوددت انی معکم فی بعض تلک المواطن، خدا کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بعض ایسی محافل میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امام معصوم، میں پسند کرتا ہوں خدا کی قسم ایسی محافل میں بھی تمہارے ساتھ شامل اور شریک ہوں۔ اما واللہ انی لاحب ریحکم وارواحکم، خدا کی قسم امام معصوم پانچویں امام فرما رہے میں تمہاری خوشبو کو اور میں تمہاری ارواح کو پسند کرتا ہوں، تمہاری ارواح سے محبت کرتا ہوں۔ وَإِنَّكُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ، تم لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں کے صحیح دین پر ہو۔ فَأَعِينُوا بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، ہم آل محمد کی مدد کرو تقوی الہی، ورع الہی اور اجتہاد یعنی کوشش، اس کے دین کی راہ میں کوشش کے ذریعے سے باتیں کریں، خوب باتیں کریں، جو باتیں حلال کے دائرے میں ہوں، جو مزاح اور مذاق حلال کے دائرے میں ہو وہ کریں، مگر ایک کام ضرور کریں، عادت بنائیں، اس عید پہ رشتہ دار آپس میں ملیں گے، ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے، یہ سب باتیں پسندیدہ ہیں، اماں نے چاہا ہے، روایات کثرت سے ہیں، وقت نہیں یہ بیان کروں۔ ایک کام ضرور کریں، وہ کام کیا ہے؟ جب بھی کہیں کوئی محفل لگے، 2 سے زیادہ لوگ جمع ہو، 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ جمع ہو، رشتہ دار ملیں، خاندان والے ملیں، دوستوں کی گیدرنگ ہو، ایک کام ضرور کیجئے گا، چاہے ایک لہجے کے لیے کریں، چند لمحوں کے لیے کریں، ایک کام ضرور کیجئے گا۔ وہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانی فرشتوں میں سے کچھ فرشتے جب دنیا پر نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2 بندے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ بات چیت کر رہے ہیں۔ کون سی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُمْ يَذْكُرُونَ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ، 2-3 لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ آل محمد کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، آل محمد کی بات کر رہے ہیں، امام کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے فرشتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اما ترون الی ہؤلاء فی قلتہم وکثرت عدوہم یصفون فضل آل محمد، دیکھو تعداد میں کتنے کم ہیں، دشمن کتنے زیادہ ہیں، ناپسند کرنے والے کتنے زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود آل محمد کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم، یہ ہے اللہ کا فضل جو خدا جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ فضل رکھنے والا ہے۔
توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ ایک کام ضرور کریں، آل محمد کی کسی ایک بات کو، کسی ایک واقعے کو، کسی ایک حدیث کو، کسی ایک پوائنٹ کو ڈسکس ضرور کریں اور اپنی محفل کو بابرکت بنا لیں۔ یہی عید کے پیغام تھے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اختتام میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس شب عید کو، روز عید کو ہمارے لیے برکت، رحمت اور مغفرت کے حصول کا باعث قرار دے۔ بار الہ آئندہ سال بھی اور زندگی میں بار بار ماہ رمضان المبارک کو پانے کی توفیق عطا فرما، اور بار الہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کو پائیں اس ماہ رمضان المبارک سے کچھ پانے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آئندہ سال یہی عید وقت کے امام کے سائے میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ اس عید کے صدقے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جزاک اللہ، ہم تیرے دل سے ممنون متشکر ہیں حجت اسلام مولانا حافظ نجفی صاحب کی تشریف آوری کی، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان من، چونکہ اگر روایت ہلال کمیٹی کی جانب سے عید کی شہادت موصول ہو گئی، عید کے چاند کی شہادت موصول ہو گئی، تو انشاءاللہ آپ سے ٹھیک کچھ لمحات بعد یعنی کہ 10:15 بجے انشاءاللہ یہاں نشست ہوگی انشاءاللہ بھوجانی ہال میں انشاءاللہ، اور عید کے اعمال انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ، جس سے حجت اسلام مولانا مبشر زیدی اور انشاءاللہ برادر احمد ناصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان من، کتنی جلدی سے کتنے 29 دن، یہ 30 دن عبادتوں میں نکل گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا رمضان الوداع ہو گیا، اور ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون گناہ بخشوا سکا کون گناہ نہیں بخشوا سکا۔ تو بس میں تہہ دل سے خوجہ جماعت کی جانب سے، اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کا، جتنے میری مائیں میری بہنیں، آپ تمام میرے نوجوان بھائی ہیں، جتنے افراد نشست میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوئے، مستفید ہوتے رہے، آپ تمام کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنی اصلاح بھی کی اور ہم سب کی آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ میں اپنی جانب سے خوجہ جماعت کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، یعنی کہ جتنے بھی میرے برادر مہدی بھائی ہیں، مہدی قاری مہدی ہریانی صاحب ہیں، حسین بھجانی صاحب ہے، حسین بھائی ہے، ہمارے علی حسب بھائی ہے، قاری ارتضیٰ صاحب ہے، تلاوت سے لے کر چاندنی بچھانے سے لے کر دریا اٹھانے سے لے کر نیاز بانٹنے سے لے کر جتنے بھی افراد ہیں، ذوالفقار بھائی صاحب ہیں، جتنے افراد ہیں، میں تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ خوجہ جماعت کی ٹیم کا، مہدی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سال بھی میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے مجھے مدعو کیا یہاں پہ۔ آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو بارہا کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان من، بس رمضان الوداع ہو گیا ہے، اسی کی مناسبت سے اشعار آپ کو اسمان نظر کرتا چلوں کہ کتنی جلدی یہ مہمان چل دیا، کتنی جلدی یہ مہمان چل دیا، رحمتیں بانٹ کر یہ احسان چل دیا، اور ہر سال کی طرح الجھن میں ہوں آج بھی، ہر سال کی طرح الجھن میں ہوں آج بھی، عبادت شروع ہوئی ہی کی، عبادت شروع ہی کی اور رمضان چل دیا، عبادت شروع ہی کی اور رمضان چل دیا۔ مجھ خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال کے پہلے رمضان ٹھیک 9 بجے انہی نشستوں میں آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آئیے عزیز من، پروگرام کا اس رمضان ٹرانسمیشن کے پورے 29 دن کا اختتام دعائے اسلام کی امام زمان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ
أرزقها تواب وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.